بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل پر آپ سے اکثر آڈیو یا ویڈیو کی صورت میں کچھ معلومات شیئر کی جاتی ہے۔ اس کا پیورلی مقصد آپ کی تھوڑی بہت رہنمائی کرنا ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے زمین کے سلسلے میں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، آپ کو چاہے وہ سکنی زمینیں ہیں یعنی جہاں آپ نے رہائش اختیار کر رکھی ہے، یا آپ کی زرعی زمینیں ہیں، ان کی باؤنڈریز کا ایشو ہے، ان کی پارٹیشن کا ایشو ہے، انہیریٹنس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، یا آپ کا جو لینڈ ریکارڈ ہے اس کے اندر کوئی غلطیاں ہیں، اس کو درست کرانا ہے، تو اس میں کچھ آپ کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہرگز کوئی لا کا لیکچر نہیں ہے، ہرگز آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی جاتی کہ آپ جناب ہمارے کہنے پہ فلاں کام کر دیں، بلکہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، یہاں سے آپ کو ایک جنرل سی رہنمائی مل سکتی ہے۔ باقی آپ نے کرنا جو ہے وہ ظاہرہ اپنی صوابدید پہ کرنا ہے، یا آپ نے اپنے ایریا میں جو بھی آپ کے وکیل صاحبان ہیں جن کے ساتھ آپ کے ظاہرہ ٹرمز ہیں، یا جن کو آپ ہائر کرتے ہیں، سروسز ان کی لیتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے آپ نے اس طرح سے چلنا ہے۔ اس وقت پنجاب کے اندر کافی سے لاز ہیں جو زمینوں کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ جو لا ہے جس میں آپ کی موسٹلی یعنی جس سے آپ کو اپنے زمینوں کا ریکارڈ بھی ملے گا، اور جب بھی کوئی زمینوں میں مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس میں آپ کو اسی لا سے رہنمائی بھی ملتی ہے، اور اسی لا کے تحت آپ کے وہ مسائل جو ہیں وہ ڈیل کیے جاتے ہیں۔ اس لا کا نام ہے دا پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967۔ جیسا کہ 1967 سے ظاہر ہے کہ یہ 1967 میں یہ قانون آیا، اور اس کا جو اوریجنل نام ہے وہ ہے ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ۔ ویسٹ پاکستان اس لیے کہ جس دور میں یہ آیا اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں موجود تھے، اس لیے اسے ویسٹ پاکستان کا نام دیا گیا۔ سیکنڈلی اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ اس وقت یہ جو اس وقت کا ویسٹ پاکستان تھا اس کو 1 یونٹ بنایا گیا تھا، یعنی صوبے جو ہیں ان کو ختم کر کے تو ایک یکائی کی صورت میں اس کو بنا دیا گیا تھا، اسے 1 یونٹ کہا جاتا تھا، تو اس 1 یونٹ کا نام تھا ویسٹ پاکستان، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967۔ یہ اس وقت کوئی پہلی بار نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اس سے قبل پنجاب کے اندر پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1887 نافذ تھا جو 1887 میں بنایا گیا تھا، اور سندھ کے اندر لینڈ ریونیو کوڈ 1879 جو ہے اس کے تحت سارا نظام چلایا جاتا تھا۔ یہ بھی پاکستان کے دیگر قوانین کی طرح، جیسے پاکستان میں کسی بھی طرح کا آپ میجر قانون دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ انگریزوں کے دور میں بنا تھا۔ خواہ آپ کے جتنے سول میٹرز ہیں ان میں CPC اپلائی ہوتا ہے، آپ کا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے، رجسٹریشن ایکٹ ہے، یہ جس کے تحت آپ رجسٹریز وغیرہ سپوز کراتے ہیں، 1908 میں یہ آیا۔ اسی طرح آپ کے جو کرمنل ہیں اس میں آپ کا PPC ہو گیا، یعنی جسے تعزیرات پاکستان کہتے ہیں، جس میں تمام سزائیں ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کا CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ، یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ آپ کو انگریز دور میں بنائے گئے، اور آج بھی وہی ہمارے ملک میں نافذ ہیں۔ نہ صرف ہمارے ملک میں، ایون انڈیا میں بھی وہی قوانین نافذ ہیں، بس ضرورت کے مطابق اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں، یا بعض اوقات ان کے نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج میں تھوڑا بہت اوور ویو دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 ہے اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، اور کون کون سے معاملات جو ہیں وہ اس سے کور ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیسیکلی یہ قانون بنایا گیا تھا ریونیو کلیکشن کے لیے، ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے زمینوں سے، اور زمینوں میں سے بھی کس صورت میں کہ زمینوں کے اوپر جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ان فصلوں پر سے ٹیکس کی کلیکشن کے لیے۔ تو میں تھوڑا سا اب اس کو شروع کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں کور ہوتی ہیں۔ تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں اس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ کہاں کہاں اپلائی ہوگا۔ تو ہم نے کیونکہ پنجاب کی بات کرنی ہے تو یہ پورے پنجاب میں
اس کا نفاذ ہوگا اس لینڈ ریونیو ایکٹ کا۔ البتہ گورنمنٹ سے مراد گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اگر کسی ایریا کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتی ہے، کہ مثال کے طور پہ وہ کہتی ہے کہ جی سرگودا کے اوپر اس قانون کا اپلیکیشن نہیں ہوگی، اپلائی نہیں ہوگا، تو وہ اس کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایکسکلوڈ کر سکتی ہے۔ لیکن آپ جنرلی دیکھیں تو یہ پورے پنجاب میں یہی قانون جو ہے یہ لاگو ہوتا ہے۔ پھر اسی قانون کے تحت صوبے کو تقسیم کیا گیا، یہ اس کے چیپٹر 2 میں آتا ہے۔ صوبوں کو تقسیم کیا گیا تمام صوبوں کو، اور اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو صوبہ پنجاب کو تقسیم کیا گیا ڈویژنس کے اندر، جیسے آپ کی راول پنڈی ڈویژن، آپ کی گوجرانوالا ڈویژن، لاہور ڈویژن، اس طرح اس کی ڈویژنس میں تقسیم ہوئی۔ ڈویژنس کے بعد ڈویژنس کو فردر تقسیم کیا گیا اضلاع کے اندر۔ اگر آپ راول پنڈی ڈویژن کی بات کریں تو اس میں آپ کو ضلع جہلم، اٹک، چکوال اور راول پنڈی یہ اضلاع ملیں گے۔ اضلاع کو پھر فردر تقسیم کیا گیا تحصیلوں کے اندر۔ اب جہلم کی بات کریں تو اس میں تحصیل جہلم، سوہاوا، پنڈ دادنہاں اور تحصیل دینا، 4 تحصیلوں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ پھر جب آپ تحصیلوں کو فردر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں موضع جات، موضع، محال یا گاؤں۔ پھر آپ کسی بھی موضع کو دیکھیں تو اس کو تقسیم کیا گیا خسرہ جات میں، چھوٹے چھوٹے کھیت کے ٹکڑے بنائے گئے اور ان کو ایک خسرہ نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ تمام ڈویژن کی گئی تاکہ اس طریقے سے ایک سسٹم بنایا جا سکے جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ترتیب سے آ سکیں۔ آگے اس کا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 3، جس کے اندر جو ریونیو آفیسرز ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی کہ ریونیو آفیسر سے کیا مراد ہے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، اور پھر ان ریونیو آفیسرز کے اختیارات کیا ہوں گے۔ تو ریونیو آفیسرز کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے ٹاپ پہ جو ریونیو کے معاملات کو یعنی محکمہ مال کے معاملات کو دیکھے گا تو اس میں آپ کا آتا ہے بورڈ آف ریونیو۔ بورڈ آف ریونیو اسی طرح یہ ہے جس طرح عدالتوں میں ہائی کورٹ کی حیثیت ہے جو پنجاب کے اندر سب سے بڑی عدالت ہے، اور اسی طرح جو محکمہ مال کے سب سے بڑی اتھارٹی ہے اس کو کہتے ہیں بورڈ آف ریونیو۔ بورڈ آف ریونیو کے بعد آتا ہے کمشنر۔ کمشنر جو ہے وہ پورے ڈویژن کو دیکھتا ہے۔ کمشنر کے بعد پھر آتا ہے کولیکٹر۔ کولیکٹر آپ کا ایک ضلع کا انچارج ہوتا ہے جب زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں تو اس معاملے میں۔ کولیکٹر کے بعد پھر آپ کا آتا ہے اسسٹنٹ کولیکٹر۔ اسسٹنٹ کولیکٹر وہ تحصیل کا انچارج ہوتا ہے۔ اسسٹنٹ کولیکٹر کے بعد آتا ہے اسسٹنٹ کولیکٹر گریڈ 1، اسسٹنٹ کولیکٹر گریڈ 2، یہ اس سے نیچے عہدے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں آ کے ریونیو آفیسرز ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا تحصیلدار اور نائب تحصیلدار۔ وہ اٹ سیلف تحصیلدار اور نائب تحصیلدار وہ ریونیو آفیسر نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ ان کو اضافی اختیار دے کے تو ان سے اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 اور اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 2 کا اختیار انہیں دے دیا جاتا ہے، جس کے تحت وہ پھر ریونیو آفیسر بن جاتے ہیں۔ پھر آگے ان کے اختیارات دیے گئے ہیں کہ یہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ریونیو کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو یہ سنتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کا بتایا گیا ہے کہ جو ٹاپ کا ریونیو آفیسر ہے، مثلا جو کمشنر ہے تو کلیکٹر اس کے ماتحت ہے، پھر آگے اسسٹنٹ کلیکٹر وہ کلیکٹر کے ماتحت ہے، اسی طرح تحصیلدار جو ہے وہ اسسٹنٹ کلیکٹر کے ماتحت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کا بتایا گیا ہے کہ کون کس کو رپورٹ کرے گا، کس کو کون پوچھے گا۔ اسی طریقے سے پھر آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیپٹر 4 ہے کہ جب کوئی درخواست جاتی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پارٹیز کے درمیان، تو وہ کس طرح اپروچ کرتے ہیں ان ریونیو آفیسرز کو۔ پھر ریونیو آفیسرز جو ہیں وہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں کہ وہ سمن کریں گے پارٹیز کو، ان کو سنیں گے، سننے کے بعد اپنی رپورٹ دیں گے، پھر ہائر اتھارٹیز تک وہ رپورٹ کیسے پہنچے گی، اس کے اوپر پھر ڈیسیژن کیسے آئے گا، ڈیسیژن آنے کے بعد پھر اس پہ کیا کارروائی ہوگی۔ تو ان تمام باتوں کو چیپٹر نمبر 4 جو ہے اس کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 جو ہے اس میں آتا ہے ولیج آفیسر۔ ولیج آفیسر سے آپ کا مراد ہے آپ کا نمبردار،
آپ کا پٹواری اور آپ کا گرداور، یہ سب سے لو رینک ہیں۔ یہ جو ذکر کیا کہ بورڈ آف ریونیو اور اس کے بعد کمشنر اور پھر نیچے آتے آتے ہم آئے ہیں ان کے اوپر جو ہمارے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار ہیں، تو ان کے بعد پھر جو نیچے آ جاتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں گرداور اور پٹواری، اسی طرح پھر نمبردار بھی ان میں شامل ہے۔ اب ان کا کام جو ہے، یہ ان کو فیلڈ سٹاف بھی کہا جاتا ہے، موسٹلی ریکارڈ انہی کے پاس ہوتا ہے۔ فیلڈ میں جا کے یہ وزٹ کرتے ہیں جب جا کے انہوں نے گرداوری وغیرہ کرنی ہے یا میئرمنٹس کرنی ہے یا دیگر ان کے ذمہ بہت سی رپورٹس ہوتی ہیں فصلوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات جو ہیں وہ تمام اس فیلڈ سٹاف کے ذمے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے، اس میں چیپٹر نمبر 6، جس کے اندر ریکارڈز کو بیان کیا گیا ہے۔ ریکارڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جتنا محکمہ مال کے پاس ریکارڈ ہے وہ آپ کا اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے کہ کس کس طرح کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی جمع بندی ہوتی ہے، اس میں آپ کا رجسٹر داخل خارج ہوتا ہے جسے انتقال رجسٹر کہتے ہیں، اس میں پھر آپ کا نقشہ جات ہوتے ہیں جس کو مساوی یا لٹھا کہا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا خسرہ یہ رجسٹر گرداوری ہوتا ہے، اور کافی سے ان کے پاس مختلف طرح کے ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے رجسٹرز ہوتے ہیں جو پٹواری حضرات کے پاس موسٹلی ہوتے ہیں، وہ اس کو مینیج کرتے ہیں۔ ان کی کاپیز جو ہیں وہ پھر محافظ خانے یا تحصیل آفس وغیرہ میں بھی جمع کرائی جاتی ہیں۔ اب اگر موجودہ آپ دیکھیں تو وہ لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ ہو جانے کے بعد اب موسٹلی ریکارڈ جو ہے، جو لیٹسٹ ریکارڈ ہے، وہ آپ کو اراضی ریکارڈ سینٹر میں ملے گا۔ اس چیپٹر کے اندر اس اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ ان کے پاس اب کون کون سا ریکارڈ ان کے پاس ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے دیکھیں گے یا اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ کافی لینتھی چیپٹر ہے یہ جس کی ابھی بات کر رہا ہوں، تو اس کے اندر آپ کو کافی سی ڈیٹیل ملے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 7، جسے اسیسمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اب جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ جو ایکٹ ہے، لینڈ ریونیو ایکٹ، یہ بیسیکلی آیا تھا ریونیو کلیکشن کے لیے، لینڈ سے یا فصلوں سے ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اب جب ریونیو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے اسیسمنٹ سے۔ اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سٹاف ہے جو ریونیو کا، یہ جا کے کھیت وزٹ کرتا ہے، فیلڈ کو وزٹ کرتا ہے اور اس میں اسیسمنٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا کاشت کیا گیا ہے، کتنی پیداوار ہوئی ہے، اور اس پیداوار کے اوپر یہ پھر اپنی اسیسمنٹ دیتے ہیں کہ اس سے اتنا جو پیمنٹ ہے وہ اس کے اوپر بنتی ہے اور وہ اس پر سے کولیکٹ کی جائے گی۔ اپنی وہ تمام جو ان کی سفارشات ہوتی ہیں وہ تیار کر کے تو وہ پھر اپنے سینئرز کو بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر وہ پھر اپنی کارروائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اسیسمنٹ کا یہ پورا اس میں پروسیجر بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اسیسمنٹ کی جائے گی، اور اگر جو فارمرز ہیں یا جو لینڈ اونرز ہیں انہیں اگر اپنی اس اسیسمنٹ پہ جو ان کے حوالے سے کی گئی ہے، اگر اس کے اوپر انہیں کوئی آبجیکشن ہوگا تو وہ آبجیکشن کس طریقے سے ریز کریں گے، اور پھر وہ اسیسمنٹ کو اگر تبدیل کیا جائے گا تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا۔ پھر جو چیپٹر نمبر 8 ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کلیکشن آف لینڈ ریونیو، کہ جب اسیسمنٹ ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ فلاں فارمر نے یا لینڈ اونر نے اتنی ادائیگی کرنی ہے، تو پھر اس اماؤنٹ کو کلیکٹ کیسے کیا جائے گا، اس کا سارا پروسیجر جو ہے وہ اس چیپٹر کے اندر آپ کو ملے گا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ پیمنٹ نہیں کرے گا تو پھر اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی، کس صورت میں اس کی زمین جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ قبضے میں لے لی جائے گی، یا کس صورت میں اس کو فروخت کر دیا جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ نے اپنے پیسے جو ہیں وہ ریکور کرنے ہیں۔ اس کا سارا جو پروسیجر ہے وہ اس چیپٹر کے اندر وہ آیا اور کافی تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے چیپٹر نمبر 9، جس میں اسی کو ریکوری کو بتایا گیا ہے کہ جو ریونیو آفیسر ہے وہ اور کس کس طریقے سے ریکوریز کر سکتا ہے ایریئرز کی، کہ جو ادائیگیاں نہیں کی گئیں، لوگوں کے ڈیوز ہیں، ان کو اگر ریکور کرنا ہے تو اس کے لیے کیا میتھڈ اپنا سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 10 جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر آتا ہے سرویز اینڈ باؤنڈریز، یعنی جو کھیت ہیں ان کے سروے کرنا، ان کی باؤنڈریز کا تعین کرنا، اگر لوگوں کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہے باؤنڈری کے حوالے سے تو اس کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے گا۔ سیکنڈلی یہ کہ گورنمنٹ اگر خود محسوس کرتی ہے کہ اس نے کسی ایریا کی
کسی بھی طریقے سے سیٹلمنٹ کرنی ہے، اس کے ایریاز کو چیک کرنے ہیں، اس کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو نئے سرے سے کوئی ترتیب دینی ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اس ریونیو آفیسرس کے ذریعے وہ یہ پروسیس پرفارم کرتی ہے۔ اس کا پورا جو سسٹم ہے وہ اس چیپٹر کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے پارٹیشن کا، جس سے لوگوں کا اکثر واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا پورا پروسیجر اس چیپٹر نمبر 11 میں آیا ہے کہ پارٹیشن کس طریقے سے کی جائے گی، زرعی رقموں کی، کون درخواست دے گا، کس کو دے گا، آگے سے ریونیو آفیسر کیا کارروائی کرے گا، پھر کس طریقے سے وہ ساری ترتیب بنے گی جو تقسیم کی ہوگی، پارٹیز کو سنا جائے گا، ان کے اعتراضات جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اگر پارٹیز اپنی پرائیویٹ پارٹیشن کر لیتی ہیں گھر میں بیٹھ کے، جسے خانگی تقسیم کہتے ہیں، تو اس کو پھر کس طریقے سے محکمہ مال کے اندر اس کا اندراج کرایا جائے گا، یہ تمام آپ کو اس پارٹیشن کے اندر نظر آئے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آربیٹریشن۔ آربیٹریشن سے مراد یہی ہے کہ جب لوگوں کا آپس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کمپلین کی صورت میں جاتے ہیں ادھر ریونیو آفیسر کے پاس، وہ پھر جس طرح آپ کی کوئی عدالتی کارروائی ہوتی ہے اس طریقے سے کارروائی کرتا ہے۔ آربیٹریشن جو ہے وہ ہوتا ہے مصالحت کا ایک عمل، کہ جس میں پارٹیز کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ بیٹھ کے آپ آپس میں صلح صفائی سے معاملات کو طے کر لیں۔ یہ ایک کوئک پروسیس ہوتا ہے معاملات کو ریزالو کرنے کا، تو وہ آپ کو اس چیپٹر نمبر 12 میں اس کے حوالے سے ڈیٹیل ملتی ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 13 جو ہے وہ اپیل، ریویو، ریویژن، یعنی آپ کو اگر آپ کی داد رسی نہیں ہوئی کسی لوور فورم سے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپیل میں جائیں، آپ کو دوبارہ سنا جائے، تو اس کا میتھڈ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 13 میں آیا ہے کہ آپ اپیل کس صورت میں آپ کمشنر کو اپیل کریں گے، کس صورت میں آپ بورڈ آف ریونیو میں جائیں گے، اور آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، کتنے ٹائم میں آپ نے ان کو اپروچ کرنا ہے، وہ ڈیٹیل آپ کو اس میں ملے گی۔ اس کے بعد مختلف سپلیمنٹل پروویژنز ہیں، چھوٹی چھوٹی مختلف باتیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس میں جو ایک سیکشن بہت اہم ہے وہ 172 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی زرعی زمینوں کے متعلق مسائل ہیں، آپ ان کو حل کرنے کے لیے سول کورٹ میں نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو جب بھی اس حوالے سے مسئلہ درپیش آئے تو آپ نے ریونیو اتھارٹیز کے پاس جانا ہے، ریونیو آفیسرز کے پاس جانا ہے، وہ آپ کے یہ مسائل حل کریں گے۔ اس کے بعد پھر اور چھوٹی موٹی مختلف باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ میں نے ایک اوور ویو دینے کی کوشش کی ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ایکٹ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، اس میں کن کن باتوں کو کور کیا گیا ہے۔ آپ کے جو زرعی زمینوں کے حوالے سے موسٹلی مسائل ہیں وہ آپ کو اسی ایکٹ کے اندر نظر آئیں گے، لیکن یہ ایکٹ اکیلا نہیں ہے۔ اس کے بعد لینڈ ریونیو رولز ہیں 1968 میں آئے، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مینولز ہیں، ان کے اندر بہت تفصیل ہے کہ پٹواری کس طرح کام کرے گا، اس نے اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کے لیے آپ کیا آپ کے پاس ریمیڈی ہے، ساری تفصیل، انتہائی تفصیل کے ساتھ اس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو دیکھنا پڑھنا چاہیں تو نیٹ پہ یہ سارا کچھ اویلیبل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ پیجز ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی کر کے بے شمار ڈیٹیل ہے، جس کو آبویسلی سمجھنا اتنا ایزی نہیں ہوتا۔ اب یہاں یہ معلومات شیئر کا مقصد وہی جیسے عرض کی کہ پیورلی آپ کو تھوڑا بہت نالج پرووائڈ کرنا ہے۔ ابھی میں نے اس کا اوور ویو دیا، آگے میں کوشش کروں گا کہ یہ جتنے چیپٹر بیان کیے ایک ایک چیپٹر کو سامنے رکھ کے پھر اس کے اوپر تھوڑی بہت معلوماتی جو آڈیو ہے یا ویڈیو ہے وہ شیئر کی جائے، تاکہ جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں یا جن کے کوئی ایسے مسائل ہیں اور وہ اس حوالے سے کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو ان کی تھوڑی بہت رہنمائی اس میں ہو سکے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔